تو چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کے لیے کی طرف کہ مال کہاں خرچ کیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لکھیں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں لگایا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں نے کیا جمع کیا ہے، کس امید پر میں مطمئن ہوں کہ مجھے وہاں سب کچھ آسانی سے مل جائے گا یا کم سے کم کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تو چوتھا سوال یہ ہے، کیا امید ہے میری؟ وہ لوگ جن کے پاس اتنا ایسا پہاڑ جیسا ایمان موجود تھا، وہ لوگ جن کے پاس پہاڑ جیسے عمل موجود تھے، وہ لوگ جن کے پاس بہترین زبان اور بہترین اخلاق موجود تھا، انہوں نے جہنم کی آگ کو مستقل مال سے بجھانے کی کوشش کی ہے، مستقل صدقے سے بجھانے کی کوشش کی ہے. ہم اور آپ کس امید پر بیٹھے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے میرے پاس، نکلتا بہت کم ہے اپنے پاس سے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی، ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں، اور میرے پاس عمل کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. یا اللہ، جن چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اس دنیا میں، اسے اپنی زندگی میں اس سے دور ہونے کی ہمت عطا کر دیجیے، اپنی زندگی میں اسے جنت کے اکاؤنٹ میں ڈالنے والا بنا دیجیے. آمین. تو یہ لکھیے اپنے پاس. پانچواں سوال کیا ہے؟ معلوم ہے ہم سب کو، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. علم کتنا ہے میرے پاس؟ الحمدللہ ہم ہر ہفتے سیکھتے ہیں، ہم ہر دن سیکھتے ہیں. ہمیں ہر پل ہمارے حالات بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبریں بھی سکھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں بلند ہونے والی وہ آوازیں بھی سکھا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں نہیں رہا، فلاں نہیں رہا، فلاں نہیں رہا. ایک دن یہی آواز میرے لیے آئے گی، ہم سب کے لیے آئے گی. کس کو رہنا اس زمین کے اوپر؟ کس کو رہنا اس زمین کے اوپر؟ تو زمین سے جہاں ڈرا جائے کہ ایک دن اس کے اندر جانا ہے، وہیں پر اس سے محبت بھی کی جائے. آپ کو پتہ ہے زمین محبت کرتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے. زمین یا تو محبت کرتی ہے یا نفرت کرتی ہے. زمین کے پاس بھی ایک سمجھ ہے. زمین کو اللہ نے ایک کام پہ لگا رکھا ہے. کون سا کام ہے؟ ریکارڈ کر رہی ہے نا میرے اور آپ کے عمل کو. تو پھر آپ دیکھیں، لکھیں یہ سوال. میں اس زمین کے اوپر چلتی ہوں، مجھے یاد رہتا ہے یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات بتائی اور دوبارہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو بھی بھول جائیے کہ اللہ، اگر ہم بھول جائیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی ہم بھول جائیں کہ میرے دونوں کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، لیکن زمین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تو ہم چل رہے ہیں. اندیکھی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن زمین کے اوپر تو ہم چل رہے ہیں، اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ لکھیے کہ جو میرا علم ہے اس کے اوپر عمل کتنا ہے، اور عمل کتنا ہو رہا ہے. کیا زمین مجھ سے محبت کرتی ہے یا زمین مجھ سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. جب میں اس کے گود میں جاؤں گی تو یہ مجھے محبت سے اپنے گود میں سمیٹے گی یا مجھے دبائے گی؟ اس کو سوچنے کا وقت ابھی ہے جب ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، جب ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ابھی لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا، ابھی جا کے ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں کسی ویرانے میں نہیں جا کے دفن کرائے. ابھی وقت ہے میرے پاس، ابھی وقت ہے میرے پاس. تو یہ دیکھنا کہ
2020 کی اگر یہ دیکھا جائے کہ 2020 کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، تو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2020 کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ 18 لاکھ لوگ مرے ہیں پوری دنیا میں، اس کے آس پاس، ہم اس میں شامل نہیں تھے، ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ تو پھر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ سورۃ العصر کو جو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس سے ہدایت لینے کی جو کوشش ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے امام شافعی کا جو یہ قول ہے کہ اس سے ہدایت کے لیے انسان کے لیے یہی ایک سورہ کافی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ہم ہدایت کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مگر ہدایت کو نہیں سمجھتے۔ ہدایت یہ ہے کہ جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے نا، وہ چیز دکھائی دینے لگ جائے۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ دوسری دنیا کا نگاہوں میں کھل جانا۔ آنکھیں انسین کو دیکھنے لگ جائیں۔ قبر کو، اگر قبر کے بارے میں ہم نے سوچا تو کیا ہوا؟ وہ مرحلے جو وہاں پہ آنے ہیں وہ یاد آ گئے نا، وہ موجود ہیں لکھے ہوئے۔ آخرت کیسی ہوگی؟ بہت واقعات موجود ہیں۔ جنت کیسی ہوگی؟ بہت واقعات، بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ قرآن میں اس کے تذکرے موجود ہیں، حدیثوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ آخرت کا مرحلہ، موت کا مرحلہ کیسا ہوگا؟ دنیا میں ہم موت کے مرحلوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہم جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موت سے بچ نہیں سکا ہے، جانا تو سب کو پڑے گا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ انسین کو دیکھنے لگ جائیں اور اس کی تیاری میں لگ جائیں، پرپس آف لائف کا سمجھ آنے لگ جائے، مقصد حیات سمجھ میں آنے لگ جائے، حضرت علی کے اس قول کو سمجھ جائیں کہ حضرت علی نے کہا ساری دنیا سو رہی ہے، جاگے گی کب؟ جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی۔ جب آنکھ بند ہوگی تو جاگ جائیں گے۔ ہائے ہم کیا کرائے دنیا میں، ہائے ہم نے سارا وقت اپنا کہاں لگا دیا، ہائے ہم نے تیاری کم کیوں کی، ہائے ہمیں سب پتہ تھا، ہم نے یہ عمل کیوں نہ کیا۔ تو ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ دنیا ہمیں دھوکے دیتی ہے۔ اور کیا ہے دنیا کا دھوکہ اور زندگی کا دھوکہ؟ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی کو سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی سمجھا ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس میری زندگی میں بہت کم ہے۔ ساری زندگی ساروں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہم، اور جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے ساروں سے محبت کرتے ہیں اور ساروں کی بے قدری پہ روتے رہتے ہیں۔ پھر ہم ساروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کوئی ہمارے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور وہ جو 70 ماؤں سے، 70 مائیں تو کثرت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اللہ کی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے کہیں پر بھی مماثلت نہیں ہے۔ الرحمن کی محبت تو کیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، 70 ماں باپ قربان، اس سے زیادہ قربان اس رب کی محبت پر جس نے مجھے کیا نہیں دے رکھا ہے، اور اتنا بڑا قدردان ہے
کہ ہم ساروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کوئی میری طرف نہیں آتا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم چل کے تو آؤ، میں تو تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا. تم چل کے تو آؤ، میں تو تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. جس کی قدردانی انسان کو حیران کر دیتی ہے، اس کی ذات، اس کی عظمت، اس کے مقام کو دیکھیں. اپنی ذات اور اپنے مقام کو اور اپنی حیثیت کو ہم دیکھیں. سبحان اللہ. یہ ہے دنیا کا دھوکہ. تو آئیے 2021 میں ایک کام شروع کرتے ہیں. اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا. اللہ کو اپنا دوست اور اپنا بیسٹ فرینڈ بنانے کا. نو مور دنیا، نو مور دنیا کے لوگ. چاہیے کیوں نہیں، وہ تو آپ کو اور ہم کو ملیں گے ہی اللہ کی محبت کے نتیجے میں، اللہ کے احکام کے اوپر چلنے کے نتیجے میں. جب ہم دوسروں کا حق دیں گے، دوسرے ہمیں ہمارا حق دیں گے. جب ہم لوگوں سے محبت کریں گے، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. لیکن اللہ کی محبت کے بعد ابھی یہ مقام ہم اللہ کو نہیں دے پا رہے. ہم نے کسی کو دنیا میں اس کو بیسٹ فرینڈ بنا رکھا ہے، اس کو بیسٹ فرینڈ بنا رکھا ہے، ہم نے اس سے دل لگا رکھا ہے، ہم نے اس سے دل رکھا ہے. وہ ملے تو ہم خوش، نہ ملے تو ہم تکلیف میں. وہ باتیں کرے تو ہم خوش، وہ نہ باتیں کرے تو ہم تکلیف میں. وہ یاد کرے تو خوش، ہم نہ یاد کرے تو ہم تکلیف میں. ہمیں کچھ دے تو ہم خوش، نہ دے تو تکلیف میں. یہ سارا سب کچھ چلتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں دنیا کے لوگوں کے اندر کتنی وفا موجود ہے. کتنے زخم ہیں میرے سینے پر، آپ کے سینے پر ہوں گے بے وفائیوں کے. لیکن اللہ رب العالمین اگر اس سے دوستی کر لی جائے تو بس ہر غم سے انسان آزاد ہو جائے. سوائے قدردانی کے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، سوائے نوازنے کے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اپنے بندوں کو، ہم کو اور آپ کو سینے سے لگانے کو بے قرار، اس کی تو دونوں باہیں کھلی ہیں. کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارو. تو یہ سال، نئے سال کا ایک منصوبہ بناتے ہیں، ایک ریزولوشن بناتے ہیں 2020 کا کہ اللہ سے دوستی. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اللہ کے دوست، جگری دوست. اور پوری زندگی کی قربانیوں کو دیکھیں تب یہ لقب ملا ہے نا. ایسے ہی نہیں ملا، ایسے ہی نہیں ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، مفہوم ہے، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا. میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو یہ یقین جانیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر 2020 نے ہمیں یہ نہ سکھایا کہ ہمیں اللہ کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے اور اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی معاملہ کس کے ساتھ آ جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف، اللہ سے دوستی کرنے میں، اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنانے میں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اس کے تعلق کو میرے دل میں بڑھاتی ہیں. مثلاً اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنی سیکھ لینی چاہیے، عادت ڈالی جائے. اور یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت جلدی اس تعلق کو محسوس کیا جائے گا. جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے نا، اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن اللہ موجود ہے میرے ساتھ.
اس سے باتیں کریں گے تو اس کے وجود کا اور اس کی موجودگی کا احساس رہے گا. ہر کسی کام کو جب کرنے لگیں تو اس سے باتیں کریں. پہلی بات کیا کہی جائے؟ اے اللہ اس کام میں میری مدد کر. اے اللہ اس کام میں 4 جملے ہیں، یا لکھ لیجئے. اے اللہ اس کام میں میری مدد فرما. دوسرا، اے اللہ میرے لیے اسے آسان کر دیجئے. میرے لیے اسے آسان کر دیجئے. اور تیسرا، اے اللہ اسے خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ انجام تک پہنچائیے. اور چوتھا، جو کہ سب سے پہلے میری نیت ہونی چاہیے کہ کام ایسا ہو کہ قبول ہو جائے. اے اللہ اسے قبول کر لیجئے. اے اللہ اسے قبول کر لیجئے. تو اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے اور اس 2021 کو گزارنے کے لیے ہم نے ایک منصوبہ اور ایک پلاننگ کی ہے، اور آپ کو اس منصوبے اور اس پلاننگ میں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. 2021 کا نام کیا رکھا جائے گا؟ تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق. نہ سمجھ میں آئے تو نیچے لکھیں اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا ہے. اللہ سے دوستی کرنی ہے، جگری دوست. جگری وہ ہوتا ہے، جگری کس کو کہتے ہیں؟ جگری اس کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنا دکھ سکھ بانٹتا ہے نا، اسی کو جگری کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لکھیے گا. یہ 4 باتیں ہم نے بتائیں آپ کو اللہ کے قرب اور تعلق کے لیے، لیکن اب کچھ چیزیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. لکھیے گا. سب سے پہلی چیز جو ہم نے سوچی ہے اپنے لیے، انشاءاللہ اپنی پلاننگ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور ہم کسی بھی کام میں اکیلے نہیں ہونا چاہتے. ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے جنت کی طرف اگر راستے کی طرف کوچ کیا جائے اور چلا جائے تو نہ صرف یہ کہ آپ میرے ساتھ ہوں بلکہ پوری دنیا ساتھ ہو انشاءاللہ. ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی. کوئی کام اکیلے کرنا ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ یہ مذاق میں کہتے ہیں بات، ہم بہاری میں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کبھی اکیلے چلنا نہیں چاہتے، ہم لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بھی ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کبھی میں نہیں ہوتے، ہم ہمیشہ ہم ہی ہوتے ہیں. سب سے پہلے نیت کے بارے میں کتنی بھی بات کی گئی ہے، لیکن اگر نیت کی اصلاح نہیں سیکھی ہے ہم نے، تو ہم نے 2021 کا اپنے لیے سب سے پہلا قدم یہ سوچا ہے کہ جو بیس ہے میرے عمل کی، میرے دین کی، میرے ہر کام کی، اس بیس کو، اس فاؤنڈیشن کو سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کو لکھیے کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اور اپنے فریج میں لگا دیجئے، ہم نے کچن کے کیبنٹ کے اوپر لگا دیا کہ اب صبح ہو کے سب سے پہلے میری نظر اس پر جائے گی. تو جب اس پر جائے گی تو ہوگا کیا؟ ریا نکل جائے گی. آپ کو پتہ ہے ریا والی حدیث ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے اور آپ کو بتائی ہے. دکھاوا ختم ہو جائے گا. انسان اپنی نیکیوں کی بنیاد بھی کس پر رکھے گا؟ لوگوں کے واہ واہی اور لوگوں کے تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. تو پھر تنہائی میں بھی کرے گا وہی کام جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے. تنہائی میں بھی دے گا وہ صدقہ جو لوگوں کے سامنے دیتا ہے. تنہائی میں بھی رکھے گا وہ اخلاق جو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو عبادات اور نیک اعمال تو سدھر ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن عادات بھی سدھر جائیں گی.
سلف کے اس قول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، اس کو لکھیے گا کہ جاہل اور بے بصیرت انسان کی عبادت بھی عادت ہوتی ہے. جاہل اور بے بصیرت انسان کی عبادت بھی عادت ہوتی ہے. عادتاً نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد ذرا بھی موجود نہیں ہے، وہ نماز اس کو کچھ نہیں دیتی. ہمیں بننا ہے یہاں کون سے دوسرے لائن کے اوپر کہ علم والے اور بصیرت والے انسان کی عادت بھی عبادت ہوتی ہے. ہم عادتاً بھی جو کام کر رہے ہیں، ہم روز مرہ میں بھی جو کام کر رہے ہیں، اس کی بھی نیت اس کو بھی اللہ سے ریلیٹ کر لیا جائے گا. میرا پکانا اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے گھر کی. میرے گھر کی صفائی اللہ کے لیے ہے، میری اپنے جسم کی صفائی اللہ کے لیے، میرے کسی اچھے کپڑے کا پہننا اللہ کے لیے. اپنے خوبصورت ہونے کے لیے تو پہنتے ہیں نا، میک اپ کرتے ہیں، پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جمال ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. میرا اچھا اخلاق اللہ کے لیے ہے، کسی کو حق دینا اللہ کے لیے ہے. بہت سارے غم دور ہو جائیں گے. جب اللہ کی طرف نظر اٹھ جائے گی تو پھر لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن باقی نہیں رہے گی. کوئی میرے ساتھ اچھا رہے نہ رہے، مجھے اچھا رہنا ہے. اس لیے کہ اجر کس سے چاہیے؟ لوگوں سے نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین سے چاہیے. کوئی میرے اچھے ہونے کے باوجود میری تعریف نہیں کرتا، میرے اندر کیڑے نکالتا ہے، میری برائی کرتا ہے، تو انسان حوصلہ نہیں ہارتا. اس لیے کہ رزلٹ انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو نیت کی اصلاح اور اس درجے اصلاح، نیت کی اصلاح سے اتنی نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں کہ آپ اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجر ضائع ہو رہا ہے، میرے دن ضائع ہو رہے ہیں، اور میں اس دن میں کتنا اجر محض نیت کر کے حاصل کر لے سکتی تھی، وہ نہیں ہو پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نیت ابھی کہیں نظروں سے اوجھل ہے. ہم نے کچھ نمازوں کی نیت، روزوں کی نیت یا حج کی اور اس کی نیت تو سمجھی ہے، بٹ زندگی میں ہر کام سے پہلے ایک نیت، یہ تو کسی نے نہیں سکھایا ہم کو، یہ تو کسی نے نہیں سکھایا ہم کو. انما الاعمال، جب صحیح بخاری میں ہم نے پڑھایا تھا، بہت اچھی طرح صحیح بخاری کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ نیت کا کیا فائدہ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ آج موجود ہیں، آج تھوڑی سی بات ضرور ہم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بیس ہمارا مضبوط ہو جائے. کہ حدیث ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کو اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی کون سی قسم ہے، اور ہم کو اور آپ کو اس میں نیت کا اجر دیکھنا ہے کہ سبحان اللہ کس طرح محض نیت سے ڈھیروں ڈھیر اجر حاصل کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم تو بڑے محروم ہو جائیں گے نا کہ اجر اتنا موجود ہے، کوئی عقل مند یہ اجر لے جائے اور ہم خواہ مخواہ کی فکروں میں ادھر ادھر کے جو ہے وہ بیکار کے غم اور پریشانیوں میں اس اجر کو بھول جائے. کون سے یہ 4 لوگ؟ ایک وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت اور علم سے نوازا ہے، اور وہ ان دونوں کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک طرح کا انسان یہ جسے مال بھی ملا ہے اور علم بھی ملا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. علم ملا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ سب کچھ کہاں صرف کرنا ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے اور بندوں کے حق کو جانتا ہے اور ادا کرتا ہے. یعنی صلہ رحمی میں بندوں کا حق موجود ہی ہے. تو ایسا آدمی سب سے افضل ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے. کیا ہم اس کیٹیگری میں ہیں؟ دوسرا وہ ہے، دوسری کیٹیگری کون سی ہے، دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور دولت نہیں دی ہے، مگر وہ خلوص نیت سے یہ کہے، سچی نیت سے، دل سے، یعنی دل کا ارادہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل
لیکن دونوں کا اجر و ثواب برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس مشقت کو دیکھیں جو پہلا بندہ کر رہا ہے. اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا اور آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اپنے مال کو دوسروں کو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے اوپر صرف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو آپ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، کتنے دل کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، کتنا برداشت کیا جاتا ہے، کتنا دل بڑا کیا جاتا ہے تو یہ کام کر رہا ہے کوئی. لیکن دوسرا شخص محض نیت کی وجہ سے، ہم اور آپ نیت کریں بل گیٹس جتنا یا ملینائر ٹریلین جتنے بھی لوگ ہیں، ٹریلینائر بلینائر، ان تمام لوگوں کے جتنا پیسہ ہو تو اے اللہ ہم آپ کے مخلوق کے اوپر خرچ کرتے. یا اللہ بل گیٹس جو انسانیت کے لیے یا لوگوں کے لیے یا چیریٹی ورک کرتا ہے، اے اللہ اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی کرتے. تو محض نیت کے اجر سے انسان حاصل کر لیتا ہے. یا اللہ تعالیٰ فلاں اور فلاں کی طرح میرا علم ہوتا تو ہم بھی دنیا میں اسی طرح کام کرتے. میری تو نیت بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ فرحت ہاشمی جیسا علم ہوتا تو اے اللہ ہم فرحت ہاشمی جیسا کام کرتے. اے اللہ اتنے مواقع اور اتنے وسائل ملے ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انسان کوشش کچھ نہ کرے، محض نیت کرے، کوشش بھی کرے اور نیت بھی رکھے، تاکہ عمل کی سچائی سے نیت کا پتہ چل جائے نا، کوشش سے نیت کا پتہ چل جائے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. سبحان اللہ، بہت آسان ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ محض نیت سے یعنی عمل کرنے میں تو انسان ایک وقت میں ایک ہی عمل کر سکتا ہے، لیکن نیت کرنے سے انسان کئی طرح کی نیت ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے، علم کی، مال کی، کسی اور چیز کی. کوئی تہجد میں اٹھتا انسان کہے یا اللہ اتنا جو ہے وہ کنٹرول نیند کے اوپر ہو جائے کہ انسان تہجد اس کی طرح پڑھنے لگ جائے. اور بلینائر اور ٹریلینائر کی بات ہو رہی ہے، ٹریلینائر کی، تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ہمیں کیا ملا ہوا ہے. دنیا میں کتنے بھی یہ 10 یا 12 لوگ جو گنے جاتے ہیں کہ یہ سب اتنے پیسے والے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے اتنا پیسہ، کتنا لوگوں کے پاس پیسہ، کیا کرے گا، زندگی تو اتنی مختصر سی ہے اور جانا ہے. ان کو پیسے ملے ہوئے اور ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ ہمیں فجر کی محض 2 سنتیں، ابھی فرض کی بھی بات چھوڑیں، فجر کی محض 2 سنتیں جس کے بارے میں ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے یا اگر مل جائے تم کو تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں بہتر ہے. تو پھر یہ کیا، یہ جو 10 لوگ جو یا یہ جو کچھ دنیا کے بڑے لوگ جو یا دنیا کے سارے مال و اسباب جن کے پاس ہے، ہمیں یہ دیتی ہے فجر کی 2 سنتیں. اور جس کی مس ہو جائیں اس کی دنیا ساری لٹ گئی، اس کے سارے مال و اسباب ختم ہو گئے. یہ محرومی دیتی ہے ہمیں فجر کی 2 سنتیں. سبحان اللہ. ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمیں پیدا کرنے والا تو ہمیں دینے پر تلا پڑا ہے. ہماری محرومی ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. تو نیت سے کیا ہوتا ہے؟ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، یعنی پرپس آف لائف اس کو نہیں معلوم، سمجھتا بس دنیا کی زندگی ہے، بس یہیں پر جیو، عیش کرو. تو وہ مال کو کیا کرتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے اللہ کی نافرمانی سے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. یہ انسان سب سے برا ہے، یہ انسان سب سے برا ہے. اور چوتھا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے نہ مال، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا. اور بیچارہ اس برے کام کا پہلا والا یعنی تیسرا والا تو مزہ لے رہا ہے برے کام کا، یہ تو مزہ بھی نہیں لے رہا اس لیے کہ مال ہی نہیں ہے، لیکن صرف نیت کی وجہ سے وہ تیسرے والے کے برابر گناہ میں شریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے
نیت کو کی اصلاح لکھیے آپ، پہلا کام نیت کی اصلاح، اور اس میں جاہل اور بے بصیرت انسان کی عبادت بھی عادت ہے، اور ہمیں کیا کہاں پہنچنا ہے؟ علم والے اور بصیرت والے انسان کی عادت بھی عبادت ہے، یعنی ہر کام کو اللہ سے ریلیٹ کر دینا ہے نا، عبادت بن جائے گی۔ اور کام کو عبادت کرنے میں ایک چیز اور بہت، جہاں نیت ہے وہیں پر ایک اور بھی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کریں، ہم کام عبادت بن جائے گی۔ تو یہ میرا پہلا اسٹیپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں، انشاءاللہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے ہم اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اس جو میرے کیبنٹ پہ لگا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر یاد رکھنا ہے، اور چلتے پھرتے اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ یہ آپ بھی کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس کے بعد ہے، دوسرا کام، سب سے پہلے اگر اللہ سے دوستی اور اللہ کی محبت کی طرف بڑھنا ہے تو ایک تو اخلاص ہم نے نیت سے پکڑ لیا، دوسرا کون سا قدم ہو سکتا ہے میرا بھلا؟ جو کام اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس سے محبت کرنی ہے تو اس کو خلیل بنانا ہے تو اس کے پسند کے کاموں میں لگ جانا ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ بہت دفعہ اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی بات کی ہے اکثر کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ جو ہاؤس وائفس ہیں، گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان آذان سے پہلے وضو کر کے نماز کے انتظار میں ہو؟ آپ کو پتہ رباط کا بھی اجر ملتا ہے، اس میں رباط کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن ہم نے اب کوشش ہم نے بہت کی ہے، لیکن اب 2021 میں میری دوسری کوشش یہ ہے، میرا دوسرا گول یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جائے۔ ہم سب، آپ کو بھی دے رہے ہیں، ہم سب اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، خود ہی کمی اور نقص کو ڈھونڈیں، پھر اس کی اصلاح کریں۔ نماز نبوی اس لیے پڑھائی جا رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس مشن میں میرے ساتھ ہوں گے۔ میرا مشن اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کو اصلاح کرنا، کہ یا اللہ دنیا میں رہتے وہ جنت کی چابی جو معلوم بھی ہے ہاتھوں میں تھما دے یا اللہ، اور یہی چابی ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے ہاتھوں میں تھما دی جائے۔ سب کو پتہ ہے، لیکن کتنی کوتاہیاں شیطان کہاں کہاں سے ہمیں محرومی کا شکار کر دیتا ہے، کہاں کہاں سے ہمیں اپنا لقمہ آنے والا بنا لیتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھواتا ہے لیکن دل اور دماغ لے جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھواتا ہے لیکن دیر کرا دیتا ہے۔ کہاں کہاں سے میری نمازوں کی چوری ہو رہی ہے۔ تو اپنے نمازوں کی حفاظت کس طرح؟ لکھیے گا یہ لائن، آذان سے پہلے وضو کر کے نماز کا انتظار انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم بھی کریں، یہ آپ بھی کریں۔ دوسرا کام، تیسرا کام جو اللہ کو بہت پسند ہے، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا قرب تم اس سے بڑھ کے کسی چیز سے حاصل ہی نہیں کر سکتے، قرب تو یہاں نماز سے بھی ملا نا، قرب تو یہاں نماز سے بھی ملا، اور نماز کے ساتھ یہ جملہ جو ہم نے پہلے کہا ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا دین اس وقت تک، اللہ کا دین کمزور رہے گا اور ہم اس وقت تک خطرے میں رہیں گے جب تک کہ نماز کی اصلاح نہ ہو جائے، یہ امت نماز کی اصلاح نہ کر لے، اس لیے کہ نماز کی طاقت سے ہی امت کو طاقت ملی تھی، اور نماز کی کمزوری سے ہی امت کمزور ہوئی ہے، نماز کی کمزوری سے ہی تو آج دوبارہ اس کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہاں سے سب سے پہلے بنیاد سے طاقت حاصل کی جائے گی، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو ایک تو اللہ کے پسند کر، اللہ سے ملاقات اور اللہ کی قربت یہاں ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں مومن سے ملاقات کرتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ دوسرا جو
دوسرا جو اللہ کا قرب ہے وہ اللہ کے اپنے کلام کو پڑھنے سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے. ایک حرف کے اوپر 10 نیکی کتنی بار ہم نے پلاننگ کی ہے، آپ کو کہا ہے، لیکن ابھی بھی کہیں پر اس میں کمی موجود ہے. تو میری پلاننگ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اجر ہم کو لوز نہیں کرنا ہے. میرا دن تلاوت کے بغیر نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور آپ سب بھی لکھیں کہ تلاوت کے بغیر دن نہیں گزرے گا، اور نہیں گزرتا ہے الحمدللہ. لیکن اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھیں، بڑھائیں اس ٹارگٹ کو. کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہے تو 1 پڑھے، کوئی 1 پڑھتا ہے تو 2 پڑھے. ٹائم لکھا جائے، ٹائم لکھا جائے کس وقت میں پڑھوں گی. اگر کوئی فجر کے وقت پڑھ سکتا ہے، ہم نے بھی رکھا ہے ایک ٹائم. صبح میں میری عام طور پر کلاسز کی وجہ سے تیاری رہتی ہے، لیکن اب ہم نے ٹائم رکھا ہے کہ عصر کے بعد اور سونے سے پہلے. اور ایک چیز اور جو میرا ٹارگٹ ہے اسی کے ساتھ ہے. ابی کے انتقال کے بعد انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا الحمدللہ، اور امی کے انتقال کے بعد میری وہ خواہش جو بہت شروع سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے قرآن کے حفظ کی توفیق عطا کرے، جس کی وجہ سے حفظ کا پروگرام چلایا جاتا ہے ٹیوزڈے کے دن 3 بجے اسی نمبر پر. ٹیوزڈے کے دن یعنی کل صحیح بخاری اور حفظ کا پروگرام ہوتا ہے. صحیح بخاری تو انسٹیٹیوٹ کی اور رجسٹرڈ کلاسز میں سے ہیں، جو اس میں رجسٹرڈ ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، بٹ حفظ کی کلاس تو آپ سب کے لیے اوپن ہے. تو میرا دوسرا گول جو تھا زندگی کا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اور ہمیں قرآن حفظ کرنا ہے. یہ امی کے انتقال کے بعد ہم نے اس بات کو بہت سیریس لیا کہ اب تک اس طرح کی کوشش نہیں ہو سکی جس میں کامیابی ہوتی، لیکن اب ہم نے اپنی کوشش 2021 سے بڑھا دی ہے. اور الحمدللہ جب کوشش بڑھتی ہے تو کامیابی بھی آتی ہے. اور اس کے لیے ہر رات ایک آیت کو یاد کر کے سونے کا بنا لیا ہم نے. یہ کچھ دنوں سے یہ ابھی چھٹیوں میں یہ بن گیا، میری روٹین بن گئی. اور ایک قرآن ہم نے پکڑ لیا ہے. حالانکہ فون میں کہتے ہیں کہ فون میں ہے قرآن، چلو فون سے یاد کر لیں گے، کھول لیں گے. 15 لائنوں والا قرآن ہم نے فون میں ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، بٹ لیکن فون کو اٹھاتے وقت یہ دماغ سوائے میسیجز کے کہیں نہیں جاتا. اور مصحف کو اور قرآن کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں پڑھنے کا جو ایک سکون ہے، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے سے جو ایک اللہ کی محبت، ایک اس کا قرب محسوس ہوتا ہے، وہ فون میں شاید ہی کسی کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا. تو مصحف کو اپنے ساتھ رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کو اٹھانے میں جو وضو کی قید نہیں لگائی گئی قرآن کو پڑھنے میں. ابھی بھی کتنے سارے لوگ جو کہ قرآن کو پڑھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ضروری ہے اور شرط ہے، وہ اس کے بہت سارے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. قرآن کو پورے وقت تھاما جائے گا، زندگی میں 24 گھنٹے لے کے چلا جائے گا. اب ہم نے اپنے فون کے ساتھ اپنے اس مصحف کو لگا لیا ہے. جب ہم فون کو لے کے اوپر جاتے ہیں وہ قرآن میرا اوپر جاتا ہے، جب ہم فون کو لے کے نیچے اترتے ہیں وہ قرآن میرے نیچے ہوتا ہے، میرے ساتھ نیچے آتا ہے الحمدللہ. اور اگر سرہانے میں میرا فون رات میں سوتے وقت ہوتا ہے تو میرے بستر پر سرہانے میں پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اب ہاتھوں میں اٹھا ہوتا ہے اور سرہانے رکھا جاتا ہے. پہلے اب اٹھائیں گے، حالانکہ سرہانے موجود ہوتا تھا. آپ میں سے کتنے سارے لوگوں کے پاس ادھر ہاتھ ڈالیں تو قرآن، ادھر ڈالیں تو قرآن. وہ امت تو اور تھی جو قرآن پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن اس طرح سے موجود نہیں تھی. ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، مشکل سے لوگوں کو نصیب ہوتا تھا. اب تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم جہاں چاہیں جب چاہیں ہم قرآن کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تلاوت کرتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں. کیا اللہ کو حساب دیں گے؟ پچھلے دنوں کسی نے بھیجا تھا وہ ویڈیو جس میں اندھے بچے قرآن پر انگلی رکھ کے اس کو یاد کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی ہیں. ہم اپنی آنکھوں کا کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ آنکھیں کیا صرف اسی لیے ملی کہ سارا وقت دنیا میں خرچ کر دیا جائے، اللہ کے کلام کو نہ اٹھایا جائے اور پھر اللہ سے رحمتیں مانگی جائیں؟ تو تیسرا جو میرا گول ہے وہ اپنی تلاوت اور اپنے حفظ کو بڑھانا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی لکھیے اور آپ بھی اس پر
اپنے لیے ٹائم بھی ضرور لکھیے گا، اس لیے کہ ٹائم کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھتے ہیں آپ سب سے بھی کہ کتنا اس پر عمل ہو سکا۔ چوتھا جو ہم نے سوچا ہے، میرے پاس لائبریری میں اتنی کتابیں موجود ہیں ماشاءاللہ، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنے علم کو بڑھایا جائے۔ وہ قوم جس کی کتاب اور مقدس کتاب کا پہلا حرف اقرا ہے، پڑھو، وہ کتابوں سے کتنی دور ہو گئی، قرآن سے بھی ہوئی اور پڑھنے سے بھی ہوئی۔ اپنا وقت اپنے آخرت کی کامیابی کے لیے، جہاں انسٹیٹیوٹ کی کلاسز اور یہ منڈے درس موجود ہیں علم کے اضافے کے لیے، وہیں پر اپنا وقت، اس لیے کہ علم انسان کے سینے کو کھولتا چلا جاتا ہے، مطالعہ انسان کے سینے کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر وسعت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کو کہا علماء، اور علماء کے بارے میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اور علماء کے بارے میں یہ کہا کہ علماء کے لیے علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ علماء کے لیے پوری کائنات کو استغفار پہ لگا رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں اپنے بل میں علماء کے لیے استغفار اور دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ آپ کو نہیں چاہیے؟ آپ کو اور ہمیں اللہ نے لیڈر بنایا ہے، امامت عطا کی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو ریڈ نہیں کرتا نا، جو ریڈر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ جو ریڈر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو علم آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ایک علم والے کی بات سنیے اور پھر دیکھیے کہ کتنا انسان کو یہ سیکھتے رہنے سے کیا کیا ملتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے جب دیکھا تھا تب اس سے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اب ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریے کہ کیا ہے وہ چھوٹا سا علم کہ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے، وہ خان صاحب کی بات یاد آ گئی ہوگی آپ کو کہ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا۔ یہ جو علم کا راستہ ہے نا، مشقت کا راستہ، اسی لیے ہم میں آپ کو یہ جملہ سنا رہے ہیں۔ انسان کو کھپانا ہوتا ہے علم میں، کھپے بغیر کچھ کا ہاتھ نہیں آتا۔ تو کسی نے کیا کہا کہ تھوڑی سی مشقت اور محنت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ہمارے ساتھ دنیا میں چلے گی اور آخرت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ ہم کو اس جملے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائیں کہ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ہمارے ساتھ دنیا میں چلے گی، آخرت میں ساتھ کھڑی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، آخرت میں ساتھ کھڑی ہوگی اور جنت میں پہنچا۔ اعمال صالح کے بارے میں ہے، نیک اعمال والا بندہ کہاں ملے گا؟ یہ ہماری نیکیاں کہاں ملیں گی؟ قبر میں، خوبصورت چہرے کے ساتھ۔ انسان کہے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو خوشخبری والا چہرہ ہے، بشارت والا چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ ساتھ اپنے نیک اعمال کا؟ تو یہ مشقت یہیں ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، دنیا میں چلے گی، قبر میں ساتھ ہوگا، آخرت میں کھڑی رہے گی، اور آپ کو اور ہم کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ اس لیے دعوت ہے آپ کو سکینت انسٹیٹیوٹ میں، انشاءاللہ تعالی اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ اسی طرح یہ جملہ جو تھا کہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ ہمارے ساتھ دنیا میں چلے گا، قبر میں سامنا کرنا پڑے گا، مکروہ
بدصورت انسان کا اپنے گناہ کی شکل میں، اور آخرت میں ساتھ کھڑا ہوگا اور جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ آسان، یہ پوری امت آسان پسندی پر ڈل گئی۔ اللہ نے کہا ہم نے دنیا میں انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں مشقت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو آپ کو علم کی دعوت ہے، اسی طرح جہاں سکینت انسٹیٹیوٹ آپ کو دعوت دیتا ہے وہیں پر آپ، یا منڈے درس میں دعوت ہے وہیں پر آپ ابھی بھی تفسیر قرآن اور صحیح بخاری کی جو ہے نا رجسٹریشن ابھی بھی جاری ہے، اوپن ہے، کوئی جب چاہے اس میں رجسٹر ہو جائے۔ پچھلے سال ہم نے اس کلاس کو شروع کیا تھا، لیکن جو جب چاہے شامل ہو سکتا ہے اس میں، پیچھے کی تمام کمی کو پوری کی جا سکتی ہے، اور ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ اس امید پر کہ میں دوسرے، کتنے سارے لوگوں نے کہا میں دوسرا، جب آپ دوسرا شروع کروں گی نا، اب کی بار کس کو موقع ملنا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں کتنے سال زندہ رہوں گا یا رہوں گی؟ کس کو امید ہے 2020 کے بعد بھی اب کی بار کہ جو وقت ملا ہے، جہاں سے ملا ہے وہیں سے؟ قرآن اور حدیث کی کوئی شروعات اور کوئی اینڈ نہیں ہوتا، وہ جو جہاں سے شروع کیا جائے وہیں سے بہت کچھ سیکھنے کا باقی ہے انسان کو۔ کب تک انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے گا، اور کب تک دھوکے دیتا رہے گا؟ اور کس کو دیتا ہے دھوکے سوائے اپنی ذات کے؟ تو جہاں انسٹیٹیوٹ ہے وہیں پر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کا اپنے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ میرے پاس محسن انسانیت ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ محسن انسانیت ہم نے دوبارہ شروع کر رکھی ہے آپ کے ساتھ، اور میرا ٹارگٹ یہی ہے، اور میرا ٹارگٹ جنوری ہے۔ جو لوگ آپ دیکھیں، یہ جو کامیاب قومیں ہیں نا، یہ کتابیں پڑھتی ہیں، ان کے پاس ان کے ساتھ کتابیں چلتی ہیں، اور اس قوم کی کتابیں ٹیلی فون کے اندر اور اس فون نے سارے شوق کو، سارے علم کے شوق کو، سب کچھ کو ختم کر دیا۔ ہر انسان اسی میں لگا پڑا ہے نا۔ کتاب کیا پڑھے گی یہ امت جس کو کہ تلاوت تک کا وقت نہیں ملتا؟ بڑے بڑے بچے جہاں اس میں شریک ہیں، وہیں بڈھوں کا بھی یہی حال ہے۔ حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بھی اس میں لگ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہمیں پھر بھی آدھا گھنٹہ نہیں ملتا کہ ہم ایک پارہ پڑھ پائیں، تو پھر ہمارے لیے بھی افسوس کی بات ہے۔ تو ایک کتاب لیں، ایک ٹارگٹ رکھیں اور اس کو پورا کریں۔ ہم نے حفظ کے بارے میں بات کی، تو میرا ٹارگٹ بقرہ ہے، جو کہ الحمدللہ کہ آدھا پارہ ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو رمضان تک مکمل کیا جائے، اور ہم اس میں اب فاسٹ جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو ساری باتیں اس لیے نہیں بتا رہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑائی کی بات ہے، آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ایک صحیح اور جینوئن ایک منصوبہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہوائی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا کرنا چاہیے سے اوپر اٹھ کے یہ کہنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ آپ بھی اس کام میں، اس منصوبے میں، اپنے منصوبے کے ساتھ میرے ساتھ چلیے۔ تو چوتھی چیز مطالعہ ہے، اور پانچویں چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر کسی کے پاس صدقہ نہیں ہے تو صدقہ ضرور رکھ لیجئے اس میں، پانچویں چیز۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے صدقے کے اوپر بہت باتیں کی ہیں، کام کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ اب طبیعت میں شامل ہے، یہ بھولا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ابھی بھی ڈیلی بیسس پر صدقہ نہیں ہے تو صدقہ لکھا جائے کہ میں صدقہ کروں گی ڈیلی بیسس پر۔ ایک باکس بنائیے، لکھیے یہ پانچوں کام روزانہ آنکھ سے گزرنا چاہیے ایک پیج کے اوپر، تاکہ کام ہو سکے ڈیلی بیسس پر۔ پانچویں چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس صدقہ ہے آلریڈی، چلے پانچواں صدقہ لکھ ہی لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اور ہم کو بھی ایک یاد دہانی ہو جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور چھٹی چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں ہم بہت سنجیدہ ہیں اب، کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دی جائے، اپنی بیماریوں، دواؤں کے بارے میں سنجیدہ ہوا جائے، اپنے ڈیلی ایکسرسائز کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے۔
اور صحت ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں. ایک بہت مشہور محاورہ بولا جاتا ہے، جان ہے تو جہان ہے نا. تو جہاں جان ہے تو جہان ہے، وہیں پر یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جان ہے تو جنت ہے. زندگی ایک امانت ہے اللہ کی، اس کی حفاظت کی جائے گی. تو اس کو جس کو داعیہ اللہ بننا ہے، میرے لیے سوالیہ نشان یہ تھا کہ میری آرزوئیں تو بڑی بلند ہیں، میرے عزائم تو بڑے بلند ہیں، لیکن اگر صحت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر اس کے لیے وقت ہی کہاں ملے گا. زندگی سے، موت سے تو آگے نہیں جایا جا سکتا، لیکن موت تک صحت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے نا. اور جو مہلت عمل ملی ہے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں بہترین طریقے سے اللہ کی رضا، اس لیے کہ اگر صحت نہ ہو نا تو پھر نہ دین باقی رہتا ہے. دنیا تو چل جاتی ہی ہے، دین بھی باقی نہیں رہتا انسان کے پاس. تو جان ہے تو جہان ہے کی جگہ پر جان ہے تو جنت ہے. بہت آسان ایک ایکسرسائز ہمیں لوگوں نے پینڈیمک میں بھی بھیجا تھا، بیٹھے بیٹھے گھر میں کی جا سکتی ہے، جو انسان کو فریش اور انرجیٹک رکھتی ہے. وہ انشاءاللہ دوبارہ ہم سکینت پر آپ کو بھیجیں گے. ایک اور ایکسرسائز جو کسی نے بھیجی تھی کہ بیٹھے بیٹھے بھی انسان صوفے پر بہت ساری واک کر سکتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا اپنے پیروں کے مسلز کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر ہم پیروں سے کم چلاتے ہیں تو پھر ہمارے مسلز کس طرح آہستہ آہستہ ویک ہوتے جاتے ہیں. پھر وہی پیر انسان کے جسم کا ویٹ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھیجیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن میرے بیٹے کی ایک بات کہ اس نے ہم سے یہ کہا، حمزہ نے، کہ امی الحمدللہ گھر میں کافی جگہ ہے آپ کے، اگر آپ ٹریڈ مل پر جا کے واک نہیں بھی کر سکتی تو 15 منٹ کا وقفہ واک کرنے کا لے لیں. ایک ساتھ اگر 1 گھنٹے کا وقت نہیں نکالا جا سکتا تو گھر ہی میں 15 منٹ 4 بار چلیں. 15 منٹ کے لیے واک کریں اور 4 بار چلیں تو 1 گھنٹے کی واک آپ کی دن بھر میں گھر میں ہو جائے گی اور آپ کتنا اچھا محسوس کریں گے. اسی کے لیے ہم لوگ تھرسڈے کے دن جہاں سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں، وہیں پر ہیلدی لیونگ کے لیے ہم مفید مشورے بھی لیتے ہیں، مفید ٹپس بھی لیتے ہیں اور صحت کا راز سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم صحت کے اوپر چل سکیں. ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ پہلے مہناز آپا تھیں اور اب الحمدللہ ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر مہناز آپا تھیں پہلے اور اب ڈاکٹر جبین صادق ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس سے، بہت اچھی بات ہے جس میں انہوں نے بتایا کس طرح پیروں کو کے اوپر، اگر کسی کے پاس رولر نہیں ہے جو پوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ پیروں کے اس میں وہ جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر، اگر اس کے اوپر چلانے کے لیے نہیں ہے تو کنگھی سے ہی صحیح اپنے تلووں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر چلائیں اس کنگھی کو تاکہ آپ یہ سارے آرگنز ہمارے صحیح کام کرنے لگیں جسم میں. یہ سارے ہمارے جسم کے سارے آرگن کو کام کرنے کا اور اسٹارٹ دینے کا عمل ہے. اب ہم اتنے غالیچوں کے اوپر اور اتنے موٹے موٹے کارپیٹ کے اوپر چلنے لگے، ہمارے پیر کے تو وہ پریشر پوائنٹس نہ دبتے ہیں نہ ہمارا جسم پوری طرح کام کرتا ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اسے کیسے کر کے اس کو پھر سے ایکٹیو بنایا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صحت کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے کہ اب اپنے زندگی میں ایک مستقل اور ڈیلی ایکسرسائز کو جاری رکھا جائے گا اور اس کے لیے ٹائم بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو چونکہ بچے ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن الحمدللہ بچوں کے ساتھ ہی چلنا پھرنا بہت ہو رہا ہے. اور 7ویں چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، 7 نقطے دیکھنے میں تو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن